بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بازیگر، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ قانون کو اگر عام نظر سے دیکھا جائے تو وہ خاصا الجھا ہوا اور پیچیدہ لگتا ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ وہ گونگا بہرا یا لولا لنگڑا ہرگز نہیں۔ بعض معاملات میں انصاف کے تقاضے پورے ہونے میں توقع سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے، اور ہر مرحلے پر یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیس کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ خاص طور پر دیوانی مقدمات میں تو انصاف کے حصول کے لیے بچے جوان، جوان بوڑھے اور بوڑھے مرحوم ہو جاتے ہیں، مگر مقدمہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح فوجداری کے مقدمات میں بھی بعض اوقات ایسی قانونی رکاوٹیں پڑ جاتی ہیں کہ بظاہر الف کی مانند سیدھا اور سادہ نظر آنے والا معاملہ برسوں پر محیط ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ وہ موسم بہار کا آغاز تھا، مارچ کا آخری ہفتہ چل رہا تھا۔ ایک روز میں عدالتی بکھیڑوں سے تھوڑا جلدی فارغ ہو کر اپنے دفتر پہنچا تو انتظار گاہ میں ایک خاتون کو براجمان پایا۔ میں نے سر کی خفیف سی جنبش سے اس کے سلام کا جواب دیا اور وزٹنگ لابی سے گزر کر اپنے مخصوص کمرے میں پہنچ گیا۔ اگلے ہی لمحے میری سیکرٹری صدف نے انٹرکام پر مجھے اطلاع دی، بیگ صاحب، مسز عرفان آپ سے ملاقات کے لیے کافی دیر سے انتظار کر رہی ہیں۔ مسز عرفان؟ میں نے استفساریہ انداز میں کہا۔ وہی خاتون جو وزٹنگ لابی میں بیٹھی ہیں۔ جی سر، وہی، صدف نے تائیدی انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، انہیں اندر بھیج دیجئے، میں نے کہا۔ صدف کی آواز سنائی دی، اوکے سر، میں بھیجتی ہوں۔ چند سیکنڈز کے بعد مسز عرفان میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے پہناوے اور رکھ رکھاؤ سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ بناؤ سنگھار بھی بڑے سلیقے سے کر رکھا تھا۔ میں یہ اندازہ لگانے سے قاصر رہا کہ وہ بدست خود تیار ہو کر میرے پاس آئی تھی یا یہ کسی بیوٹی پارلر کا کارنامہ تھا۔ میں نے حسب معمول پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور پوچھا، جی مسز عرفان، فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے میرے سوال کو سنا انسنا کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ کی پریکٹس کیسی چل رہی ہے؟ اس کے سوال سے میرے ذہن میں پہلا تاثر یہی ابھرا کہ وہ اپنے مسئلے کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اس کا مسئلہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ بہرحال حقیقت جو بھی تھی وہ بات چیت کے بعد ہی کھل کر سامنے آ سکتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پریکٹس ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے۔ آج ہماری پہلی ملاقات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو جانتی نہیں۔ وہ خاصی بے تکلفی سے بولی، میں آپ سے غائبانہ طور پر واقف ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ یہ نہیں پوچھیں گے؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں آپ سے کس طرح غائبانہ طور پر واقف ہوں؟ آپ خود بتا دیں۔ میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ 2 سال پہلے آپ نے رشیدہ نامی ایک مڈ وائف کا خلا کا کیس لڑا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ رشیدہ میری گہری دوست ہے، اسی نے مجھے آپ کا پتہ دیا ہے۔ میری دوستی اس کیس کے بعد رشیدہ سے ہوئی تھی۔ وہ کسی نرس رشیدہ کا ذکر کر رہی تھی، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ فوری طور پر مجھے یاد نہ آ سکا کہ وہ کس مڈ وائف رشیدہ کا حوالہ دے رہی ہے۔ تاہم اخلاقیات کا تقاضا یہی تھا کہ میں اس کے تعارف کا بھرم قائم رکھوں، چنانچہ نہایت ہی شائستگی کے ساتھ میں نے پوچھ لیا، آج کل وہ آپ کی دوست رشیدہ کیا کر رہی ہے؟ خلا کے کچھ ہی عرصہ بعد اس نے دوسری شادی کر لی تھی، مسز عرفان نے بتایا۔ آج کل وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک میں مقیم ہے۔ بیرون ملک؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یورپ یا امریکہ؟ مڈل ایسٹ میں، اس نے جواب دیا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، چلیں، یہ بھی اچھا ہے، وہ جہاں بھی رہے اللہ اسے خوش اور مطمئن رکھے۔ آمین، اس نے تہہ دل سے کہا۔
میں نے گھما کر اسے اصل موضوع کی طرف لانے کی کوشش کی۔ مسز عرفان، کیا آپ مجھے اپنی دوست رشیدہ کے بارے میں معلومات فراہم کرنے تشریف لائی ہیں یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا تاکہ اس کا ری ایکشن دیکھنے کو ملے۔ اس نے حسب توقع فوراً ہی رد عمل دیا۔ وہ میرے سوال کو سمجھ گئی تھی۔ نہیں بیگ صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، رشیدہ کا تذکرہ تو ضمناً نکل آیا۔ میں دراصل اپنے ایک ذاتی کام سے آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ جی ارشاد۔ میں ہمتاً گوش ہو گیا۔ فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کے ساتھ ہی رف پیڈ اور قلم بھی سنبھال لیا۔ وہ یکدم بے حد سنجیدہ نظر آنے لگی۔ اب نہ تو وہ آئیں بائیں شائیں دکھائی دیتی تھی اور نہ ہی اس کے دماغ کا کوئی پیچ ڈھیلا محسوس ہوتا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اس کے انداز میں لجاجت جھلکتی تھی، بیگ صاحب، اگر آپ میرا یہ کام کر دیں تو میں زندگی بھر آپ کی احسان مند رہوں گی۔ میں اپنے شوہر کے لیے بے حد پریشان ہوں۔ آپ کے شوہر یعنی عرفان صاحب؟ جی ہاں، میں انہی کی بات کر رہی ہوں۔ وہ جلدی سے بولی، میرا نام ہما ہے اور عرفان میرے شوہر ہیں۔ آپ کے شوہر کو کیا ہوا ہے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ آپ ان کے لیے اتنی پریشان کیوں ہیں؟ عرفان کہیں گم ہو گیا ہے، وہ ٹھوس انداز میں بولی۔ گم ہو گیا ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عرفان کہاں گم ہو گیا ہے اور میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ عرفان کو واپس لانے کے لیے آپ بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، بیگ صاحب، میں ایسے ہی آپ کے پاس نہیں آ گئی ہوں۔ لیکن مسز عرفان، میں نے بے حد الجھے ہوئے لہجے میں کہا، گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ درج کروانا پڑتی ہے۔ یہ وکیل کا نہیں، پولیس کا کام ہے۔ آپ سمجھے نہیں بیگ صاحب، وہ جلدی سے بولی۔ عرفان کی گمشدگی دراصل وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ پھر یہ کس قسم کی گمشدگی ہے محترمہ؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک مرتبہ پھر مجھے ہما کی ذہنی صحت پر شبہ ہونے لگا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میرا شبہ یقین میں بدل جاتا، اس نے بڑے صاف الفاظ میں وضاحت کر دی، عرفان کو ان دنوں ایک لیڈی ڈاکٹر نے اپنے جال میں پھانس رکھا ہے اور مجھے بھول کر وہ دن رات اسی ڈاکٹر کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے لیڈی ڈاکٹر ناہید نے عرفان کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ عرفان کہیں گم ہو گیا ہے بیگ صاحب، اور آپ عرفان کو واپس لے کر آئیں گے۔ میں بڑی آس امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ ہما کی بات اب بھی میرے پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ صرف اتنا سمجھ میں آیا تھا کہ ان میاں بیوی کے درمیان ایک تیسرا کردار آ گیا تھا، یعنی ڈاکٹر ناہید۔ میں نے اس کی پرابلم کو سمجھنے کے لیے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ ڈاکٹر ناہید کون ہے اور آپ کے شوہر سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ ڈاکٹر ناہید عرفان کے ہسپتال میں کام کرتی ہے، ہما نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں نے رف پیڈ پر قلم گھستے ہوئے پوچھا، کیا آپ کے شوہر عرفان بھی ڈاکٹر ہیں؟ اب معاملہ کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ ڈاکٹری کا پیشہ نہایت ہی اینٹی سوشل پروفیشن ہے، جس میں انسان کا زیادہ تر وقت کلینک یا ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ اگر زندگی کا ساتھی میڈیکل کے شعبے سے تعلق نہ رکھتا ہو تو قدم قدم پر مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ نان میڈیکل لائف پارٹنر یہی سمجھتا ہے کہ اس کا شوہر، بیوی اسے نظر انداز کر کے کسی دوسری ساتھی ڈاکٹر یا لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے۔ اکا دکا کیسز میں ایسا ہوتا بھی ہوگا، تاہم میرا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ تو یہی کہتا ہے کہ ڈاکٹر ہمارے معاشرے کا مظلوم ترین پیشہ ور انسان ہوتا ہے۔ میرے ایک محسن ڈاکٹر صبح 5 بجے اٹھتے تھے، 7 بجے انہیں ایک معروف سرکاری مقامی ہسپتال پہنچنا ہوتا تھا، دوپہر 1 بجے وہاں سے فارغ ہوتے اور سپہر 3 سے شام 7 بجے تک ایک پرائیویٹ ہسپتال کے کلینک میں بیٹھتے تھے۔ رات کو 8 بجے سے 12:30 1 بجے تک ایک انتہائی پسماندہ بستی میں 10 روپے پرچی والے کلینک پر بلا معاوضہ اپنی رضاکارانہ خدمات پیش کرتے تھے۔ رات گئے وہ گھر پہنچتے تھے اور پہلی فرصت میں سونے کی کوشش کرتے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے۔ ان ڈاکٹر صاحب کی بیوی اکثر مجھ سے ایسے شکوے کرتی رہتی تھی جیسا مسز عرفان کر رہی تھی، اور میں انہیں ہنس کر یہ مشورہ دیتا تھا، بھابھی یہ بتائیں آپ کی ڈاکٹر صاحب سے شادی پہلے ہوئی تھی یا یہ ڈاکٹر پہلے بنے تھے؟ ظاہر ہے یہ ڈاکٹر پہلے بنے تھے، وہ جواب دیتی تھیں، ہماری شادی تو بعد میں ہوئی ہے۔ پھر میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، میں نے کہا۔
یہ بات شادی سے پہلے سوچنے کی تھی کہ آپ نے کس قسم کے مصروف انسان کو اپنا جیون ساتھی چنا ہے۔ پہلے تھوڑا ہی پتہ تھا کہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہسپتال اور مریض ہی ہوں گے۔ وہ بے بسی سے کہہ دیتی، چلیں اب تو پتہ چل گیا ہے نا۔ میں شرارت سے مسکرانے لگتا، کیا مطلب بیگ صاحب؟ وہ گھور کر مجھے دیکھتی تھیں۔ پتہ چل گیا ہے تو اب آپ کے پاس صرف 2 ہی آپشن ہیں۔ میری شرارت میں گہری سنجیدگی شامل ہو جاتی۔ وہ ٹٹولنے والی نظر سے مجھے دیکھنے لگتی تھیں۔ کون سے 2 آپشنز بیگ صاحب؟ یا تو آپ ڈاکٹر صاحب کا پروفیشن چھڑا کر انہیں جنرل سٹور کھلوا دیں، میں کہتا، اور یا پھر کیا؟ وہ اضطراری انداز میں پوچھتیں، یا پھر آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں۔ میں زیر لب مسکراتے ہوئے مذاق کے رنگ میں کہہ ڈالتا، میرے پاس ایک تیسرا آپشن بھی ہے بیگ صاحب۔ وہ میری شرارت کی تہہ میں اتر جاتی۔ تیسرا آپشن؟ میں انجان بن جاتا۔ بھابھی میں کچھ سمجھا نہیں۔ ایک بات آپ کان کھول کر سن لیں بیگ صاحب، وہ بڑے اعتماد سے کہتی، میں نہ تو ان کو چھوڑوں گی اور نہ ہی ان سے ان کا پیشہ چھڑاؤں گی۔ پھر آپ کیا کریں گی بھابھی؟ میں انہی کو بدل کے رکھ دوں گی۔ وہ بڑے وثوق سے کہتی، میں آپ کے حق میں دعا کروں گا بھابھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگتی۔ مطلب وقت گزرنے کے ساتھ خود ہی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں مبہم انداز میں اس بحث کو ختم کر دیتا۔ اس سے زیادہ فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بات آئی گئی ہو جاتی۔ مہینے 2 مہینے میں جب بھی میرا ان کے یہاں جانا ہوتا تو میں ان سے پوچھنا ہی نہیں بھولتا تھا، بھابھی آپ کی کوشش کا کیا ہوا؟ کوشش جاری ہے، وہ بڑے یقین کے ساتھ جواب دیتی۔ میں اتنی جلدی ہمت ہارنے والی نہیں ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے گا، میں ان کو بدل کر ہی دم لوں گی۔ بھابھی نے کہا تھا آپ دیکھ لیجئے گا، اور وہ میں دیکھتا ہی رہا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں میاں بیوی اپنی اکلوتی بیٹی کے ہمراہ UK پہنچ گئے۔ قدرت نے ڈاکٹر صاحب کی محنت کا صلہ دے دیا تھا۔ میرے دوست ڈاکٹر جس جاں فشانی سے 18 گھنٹے روزانہ ڈیوٹی دیا کرتے تھے، اس خلوص اور جذبے کے نتیجے میں وہ آج کل لندن کے ایک معروف ہسپتال میں سیٹ ہیں۔ میں نہیں جانتا بھابھی اپنے مشن میں کس حد تک کامیابی حاصل کر پائی ہیں، البتہ یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ برطانیہ میں میڈیکل کا پروفیشن اینٹی سوشل لائف کے زمرے میں نہیں آتا۔ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی مسز عرفان کو میں اس نوعیت کے مشوروں سے نہیں نواز سکتا تھا جو اپنے دوست ڈاکٹر کی بیوی کو دیتا رہا تھا، لہٰذا میں پیشہ ورانہ سنجیدگی کے ساتھ اس سے سوالات کرتا رہا۔ جی ہاں، ہما نے اس بات میں گردن ہلائی، عرفان خود بھی ڈاکٹر ہیں، وہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں۔ میں نے تصدیق کی خاطر پوچھنا ضروری جانا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے شوہر ہسپتال کے مالک ہیں اور لیڈی ڈاکٹر ناہید ایک گائناکالوجسٹ کی حیثیت سے وہاں کام کرتی ہیں؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے رف پیڈ پر نوٹس لیتے ہوئے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا، اور آپ کو شک ہے کہ ڈاکٹر ناہید عرفان کو آپ سے چھیننے کی کوشش کر رہی ہے؟ شک نہیں، مجھے یقین ہے بیگ صاحب، وہ اصراری لہجے میں بولی۔ وہ چڑیل اتنی تیزی سے عرفان کو مجھ سے دور کر رہی ہے کہ اگر میں نے فوری طور پر کوئی ہنگامی قدم نہیں اٹھایا تو خدا نہ خواستہ کہیں عرفان مجھے چھوڑ کر مستقل طور پر اسی کا نہ ہو جائے۔ بات ختم کرتے کرتے اس کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی تھی۔ ان لمحات میں وہ بڑی قابل رحم نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی حالت کے پیش نظر ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، بتائیں میں اس سلسلے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کو ہر صورت میری مدد کرنا ہوگی۔ وہ زور دیتے ہوئے بولی، آپ نے عرفان کو اس منحوس ڈاکٹر کے چنگل سے نکال کر واپس میرے پاس لانا ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر گمبھیر انداز میں کہا، آپ کا کیس خاصا ٹپیکل ہے۔ جب تک میں خود نہ مطمئن ہو جاؤں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا۔ مطمئن نہ ہو جائیں؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، بیگ صاحب آپ کس قسم کا اطمینان چاہتے ہیں؟ اپنی فیس کا اطمینان، یا یہ کہ میں کس حد تک میں آپ کے ساتھ سچ بول رہی ہوں؟ آپ کی دوسری بات درست ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ فیس تو میں ہر صورت میں آپ سے وصول کروں گا، اور وہ بھی ایڈوانس میں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، سب سے اہم امر یہ ہے کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں جس کیس کی پیروی کرنے جا رہا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو آپ کا خیال ہے میں غلط بیانی سے کام لے رہی ہوں؟ وہ مجھ سے مستفسر ہوئی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا مسز عرفان، میں نے اس کا ذہن صاف کرنے کی غرض سے کہا۔
میں آپ کو پیش آمدہ حالات کی تفصیلات جاننا چاہتا ہوں تاکہ یہ فیصلہ کر سکوں کہ اس معاملے میں کس حد تک قانونی مدد لی جا سکتی ہے۔ عین ممکن ہے جسے آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھ رہی ہیں وہ بعض سادہ سے معاشرتی مشوروں ہی سے حل ہو جائے۔ بیگ صاحب، یہ اتنا بھی آسان نہیں کہ محض آپ کے مشورے سے سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو بہت محنت کرنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، آپ پہلے مجھے اپنے معاملے کی تفصیلات سے آگاہ کریں، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ میں آپ کے لیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور چند لمحات کے لیے خاموش رہ کر خیالوں میں گم ہو گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ اپنے ذہن میں بکھرے ہوئے خیالات کو ایک جگہ مجتمع کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولنا شروع کیا، میں ہما کی فراہم کردہ معلومات میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ زیر نظر کیس کے مختلف پہلوؤں سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں اور آگے چل کر آپ کا ذہن الجھن کا شکار نہ ہو سکے۔ ہما کروڑ پتی باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کا باپ شیخ سلطان ریئل اسٹیٹ کے بزنس کا کنگ تھا۔ بڑے بڑے پراپرٹی ایجنٹ اس سے کاروباری مشورے لینے آتے تھے۔ ایک روز اچانک اس کے ذہن میں پرائیویٹ ہسپتال قائم کرنے کا خیال آیا۔ یہ ایک ایسا خیال تھا کہ جس نے بھی سنا حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ بذات خود ڈاکٹر نہیں تھا اور نہ ہی اس کی کبھی میڈیکل کے شعبے سے وابستگی رہی تھی۔ جب قریبی بے تکلف دوست اس سے سوال کرتے تو وہ کہتا، کیا ہمارے ملک میں ہر شخص وہی کام کر رہا ہے جو اس کا اصل پیشہ ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے، اسے جواب ملتا، تو پھر مجھ پر بھی یہ فارمولہ لاگو نہیں ہوتا۔ وہ بڑے اعتماد سے کہتا، میری بات سنو بھائی۔ وہ گہری سنجیدگی سے کہتا، میں ہسپتال کھولنے جا رہا ہوں اور یہ کام خالصتاً کمرشل پوائنٹ آف ویو پر کروں گا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے ہسپتال میں خود بھی ایک ڈاکٹر بن کر لوگوں کا علاج معالجہ شروع کر دوں گا تو پھر آپ بالکل غلط انداز میں سوچ رہے ہیں۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ان سے پوچھا گیا۔ میں صرف انویسٹمنٹ کروں گا، شیخ سلطان ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیتا۔ اپنی جیب سے پیسہ لگا کر ایک پرائیویٹ ہسپتال قائم کروں گا جہاں شہر کے قابل ڈاکٹرز، نرسز اور ٹیکنیکل سٹاف کام کرے گا۔ ہسپتال کی اپنی ایک معیاری لیبارٹری اور ایک فارمیسی ہوگی۔ میں اس ہسپتال میں ایکس ریز اور دیگر ٹیسٹس کے لیے جدید مشینیں بھی لگاؤں گا تاکہ میرے ہسپتال میں علاج کی غرض سے آنے والے مریضوں کو کسی ٹیسٹ وغیرہ کے لیے کہیں اور جانا نہ پڑے۔ ہسپتال کے نظام کی دیکھ بھال کے لیے میں ایک تعلیم یافتہ اور تجربے کار ایڈمنسٹریٹر بھی رکھوں گا۔ وہ ایک جدید اور معیاری ہسپتال ہوگا جہاں علاج کے سلسلے میں کوئی کمی یا خامی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ پھر تو ٹھیک ہے، اعتراضات کرنے والوں کو تسلی ہو جاتی۔ اگر آپ اس بزنس میں صرف پیسہ لگائیں گے اور میڈیکل کے معاملات میں پریکٹیکلی آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا تو پھر یہ کسی طور پر بھی نامناسب نہیں۔ مناسب اور نامناسب کی کیا بات کرتے ہو بھائی؟ شیخ سلطان برا سا منہ بناتے ہوئے کہتا، چاروں طرف بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ جو لوگ اپنے گھر کا نظام سنبھالنے کی اہلیت نہیں رکھتے وہ ملک کے حکمران بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پان سگریٹ کی دکانوں پر عام استعمال کی تمام ادویات میسر ہیں۔ جس کا جدھر منہ اٹھتا ہے وہی پیشہ اختیار کر لیتا ہے۔ الغرض شیخ سلطان نے شیخ ہسپتال کے نام سے نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں ایک چھوٹا سا پرائیویٹ ہسپتال قائم کر لیا۔ اس کی نیت چونکہ صاف اور شفاف تھی لہٰذا یہ بزنس بہت اچھا چل نکلا۔ ویسے بھی میڈیکل کا شعبہ اور ہوٹل لائن ایسے کاروبار ہیں جو اگر مناسب توجہ دی جائے تو ضرور ترقی کرتے ہیں۔ شیخ سلطان نے معیار پر سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ اس نے ٹیکنیکل سٹاف اور ڈاکٹر کے انتخاب میں ان کی قابلیت کو بنیاد بنایا تھا اور اس کام میں ایڈمنسٹریٹر جمال فریدی نے شیخ سلطان کی بہت مدد کی تھی۔ جمال فریدی بہت ہی مخلص اور وفادار شخص تھا۔ ہما سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق ڈاکٹر عرفان بھی شیخ ہسپتال کے ڈاکٹروں میں سے ایک تھا۔ وہ چائلڈ اسپیشلسٹ تھا، اس لیے شیخ سلطان اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ ہما اپنی زندگی کے ابتدائی حصے میں بہت زیادہ بیمار رہا کرتی تھی اور ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کی توجہ اور علاج ہی سے اسے دوسری زندگی ملی تھی۔ زندگی اور موت دینے والی تو خدا کی ذات ہے، لیکن ڈاکٹر کو اسی لیے مسیحا کہا جاتا ہے کہ وہ مریضوں کو موت کے منہ سے نکال لاتا ہے۔
قصہ مختصر، شیخ سلطان ہما کی بیماری کے باعث ماضی میں ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر احمد کا بہت شکر گزار تھا، لہٰذا وہ اپنے ہسپتال میں ڈاکٹر عرفان کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ ڈاکٹر عرفان اپنے شعبے کا تو ماہر تھا ہی، علاوہ ازیں وہ اخلاقیات اور کردار کے حوالے سے بھی ایک مثالی انسان تھا۔ چنانچہ شیخ سلطان کا اس سے متاثر ہو جانا فطری امر تھا۔ اس نے ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں بھانت بھانت کے لوگوں کو ڈیل کر رکھا تھا۔ وہ ایک مردم شناس اور سرد و گرم چشیدہ شخص تھا، لہٰذا ڈاکٹر عرفان کی خوبیوں نے اس کے دل میں گھر کر لیا اور اس نے ڈاکٹر عرفان کو اپنی نظر میں رکھ لیا۔ وقت کا پہیہ بہت تیزی سے گردش میں رہا اور ڈاکٹر عرفان کی شیخ ہسپتال میں کام کرتے ہوئے 3 سال گزر گئے۔ ان دنوں شیخ سلطان بیمار رہنے لگے تھے۔ ایک روز عرفان اپنی ڈیوٹی آف کر کے گھر جانے ہی والا تھا کہ اس کے لیے شیخ سلطان کا فون آ گیا۔ جی شیخ صاحب، ڈاکٹر عرفان نے لائن پر آنے کے بعد کہا۔ حکم کریں سر۔ ڈاکٹر عرفان، کیا آپ ابھی میرے پاس آ سکتے ہیں؟ شیخ سلطان نے استفسار کیا۔ مجھے آپ سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں۔ پچھلے 1 سال سے شیخ سلطان کی صحت بڑی تیزی سے گرتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر عرفان کو یہ تو اندازہ تھا کہ شیخ صاحب کے ساتھ کوئی پراسرار مسئلہ ہے، لیکن وہ اس میڈیکل پرابلم تک پہنچنے سے قاصر تھا کیونکہ شیخ سلطان نے اپنی بیماری کو اپنے ہسپتال کے کسی ڈاکٹر سے ڈسکس نہیں کیا تھا۔ سر، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر عرفان نے ہمدردی بھرے لہجے میں پوچھا۔ آپ کا حکم ہو تو میں اپنے ساتھ کسی ڈاکٹر… نہیں، شیخ سلطان نے قطعیت سے کہا۔ مجھے اس وقت صرف ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، ڈاکٹر عرفان کی۔ اوکے سر، ڈاکٹر عرفان نے کسی بحث میں پڑے بغیر حتمی لہجے میں کہا۔ میں آ رہا ہوں۔ راستے بھر ڈاکٹر عرفان اسی ادھیڑ بن میں پھنسا رہا کہ شیخ سلطان کو کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کی کیوں کر ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ان کے گھر میں تو کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ شیخ صاحب کی صرف ایک ہی بیٹی ہے جو جوان ہو چکی ہے۔ اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، جو یہ سمجھ لیا جاتا کہ انہیں اپنے کسی نواسے یا نواسی کے لیے چائلڈ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوگی۔ بہرحال اپنے باس کے حکم پر ڈاکٹر عرفان اس کے گھر پہنچ گیا۔ گھریلو ملازم نے ڈاکٹر عرفان کو سیدھا بیڈ روم میں پہنچا دیا۔ شیخ سلطان اپنے بیڈ روم میں موجود تھا اور بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خاصی پریشانی دکھائی دیتی تھی۔ وہ کسی سنجیدہ الجھن میں نظر آتا تھا۔ ڈاکٹر عرفان شیخ سلطان کے بیڈ کے قریب ہی ایک کرسی ڈال کر بیٹھ گیا اور خاصے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ سر، خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے ڈاکٹر عرفان، وہ نقاہت بھرے لہجے میں بولا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ آپ کو حیرت تو ہوئی ہوگی کہ میں نے اپنے لیے ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کو کیوں کال کیا۔ جی سر، بات تو حیرت ہی کی ہے۔ ڈاکٹر عرفان نے اسبات میں گردن ہلائی اور سوالیہ نظر سے شیخ سلطان کو دیکھنے لگا۔ شیخ صاحب نے فرمایا، آپ کو معلوم ہوگا میری صرف ایک ہی بیٹی ہے، ہما۔ ہما کی والدہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے اسے ماں اور باپ دونوں کی حیثیت سے پالا ہے اور خود سے زیادہ اس کے لیے پریشان رہتا ہوں۔ اب بھی ڈاکٹر عرفان کے پلے کچھ نہ پڑ سکا۔ وہ بے حد الجھے ہوئے لہجے میں بولا، سر، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نظر نہیں آ رہی اور آپ اپنی صاحبزادی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی لمحے ملازم ایک ٹرے اٹھائے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ ٹرے میں چائے کے برتنوں کے علاوہ لائٹ ریفریشمنٹ کا سامان سجا نظر آ رہا تھا۔ اس تکلیف پر وقت کے لیے یقیناً شیخ صاحب نے اپنے ملازم کو پہلے ہی احکامات دے رکھے تھے۔ ملازم وہ ٹرے ڈاکٹر عرفان کے نزدیک ہی ایک چھوٹی سی میز پر رکھ کر واپس چلا گیا تو شیخ سلطان نے کہا، بات تو ہو ہی رہی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی لیتے جائیں۔ ڈاکٹر عرفان نے ٹرے کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے پہلے پوچھا، سر، آپ چائلڈ اسپیشلسٹ کے حوالے سے کوئی وضاحت کرنے والے تھے؟ ہاں، وہ بیڈ کی پشت گاہ سے ٹیک لگاتے ہوئے کمزور سی آواز میں بولا۔ ہما جب چھوٹی سی تھی تو اس وقت اسے چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے جانا پڑتا تھا۔ شیخ مبہم سی بات کر کے خاموش ہوا تو ڈاکٹر عرفان پوچھے بنا نہ رہ سکا، مگر اب تو آپ کی صاحبزادی چائلڈ نہیں رہیں، پھر چائلڈ اسپیشلسٹ کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ بچے چاہے کتنے بھی بڑے ہو جائیں، وہ والدین کی نظر میں بچے ہی رہتے ہیں، شیخ نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں سمجھتا ہوں اب ہما کو ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کی زیادہ ضرورت ہے۔ سر، میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکا۔ ڈاکٹر عرفان کی حالت دیدنی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے یوں محسوس ہوا کہ شیخ سلطان اپنے حواس کھو بیٹھا ہے، جو یوں بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ پھر
جب شیخ صاحب نے تھیلے میں سے بلی کو باہر نکالا تو حقیقت پوری طرح اس پر آشکار ہو گئی۔ ڈاکٹر عرفان، شیخ سلطان نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، آپ کو یقیناً اس بات کا احساس ہوگا کہ میں اپنے ہسپتال کے دیگر ڈاکٹر کی بنسبت آپ کو زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ یہ تو آپ کی ذرہ نوازی ہے سر۔ ہوگی ڈاکٹر عرفان، وہ اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، لیکن میں اسے جوہر شناسی سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر عرفان نے سوالیہ نظر سے اپنے باس کو دیکھا۔ شیخ سلطان اپنی دھن میں بولتا چلا گیا، میں نے ابتدا ہی میں آپ کی صلاحیتوں کو پہچان لیا تھا۔ اپنے پیشے کے ساتھ آپ کی محبت اور لگن، ایمانداری اور قابلیت نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ تاثر گہرے سے گہرا ہوتا چلا گیا، اور اب وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اب آپ کے اس فیصلے کا تعلق میری ذات ہے۔ بالکل آپ کی ذات سے بھی ہے، شیخ نے جواب دیا۔ ڈاکٹر عرفان نے پوچھا، بھی ہے سے آپ کی مراد یہ تو نہیں کہ اس فیصلے میں میرے علاوہ اور بھی کوئی شامل ہے؟ بالکل درست سمجھے آپ، شیخ سلطان تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میرے اس فیصلے کے دو کردار ہیں، نمبر 1 ڈاکٹر عرفان اور نمبر 2 ہما۔ اوہ، ڈاکٹر عرفان نے ایک بوجھل سانس خارج کی۔ اگرچہ بات اس کی سمجھ میں بیٹھ گئی تھی، تاہم تصدیقی انداز میں پوچھنا بھی ضروری تھا، سر، اور آپ کے اس فیصلے کی تفصیل کیا ہے؟ ڈاکٹر عرفان، شیخ سلطان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مدبرانہ انداز میں بولا، میں آپ کو بیٹا بنا کر اپنے خاندان میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ جی؟ ڈاکٹر عرفان نے کمزور سی حیرت ظاہر کی۔ میں سمجھتا ہوں میرے پاس وقت بہت کم ہے، شیخ سلطان نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے ہما کے مستقبل کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ دینا چاہتا ہوں، اور میری نظر میں آپ سے زیادہ موزوں اور مناسب داماد اور کہیں سے نہیں مل سکتا، جو میری بیٹی کو خوش بھی رکھ سکے اور میرے بعد اس ہسپتال کو باطریق احسن چلا سکے۔ سر، آپ مایوسی کی باتیں نہ کریں، ڈاکٹر عرفان نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، آپ کو کچھ نہ ہوگا، خدا آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے گا، آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ زندگی کی امید دلانا اور حوصلہ بڑھانا تو آپ کے پیشے کا اولین تقاضا ہے ڈاکٹر، شیخ سلطان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن یہ بھی طے ہے کہ ایسی باتوں سے محض وقتی تسلی تو ہو جاتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے جیون کا اختتام ہونے والا ہے۔ سر، آپ نے کبھی اپنی بیماری کے بارے میں بتایا بھی تو نہیں۔ ڈاکٹر عرفان نے شاکی نظر سے اس کی طرف دیکھا، ورنہ ہمارے ملک میں ہر علاج کی سہولتیں موجود ہیں، اور اگر ملک سے باہر جانے کی ضرورت بھی پیش آ جائے تو آپ ماشاءاللہ ہر نوعیت کے اخراجات افورڈ کر سکتے ہیں۔ پھر افورڈ کر رہا ہوں ڈاکٹر عرفان، شیخ سلطان ڈاکٹر عرفان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، میں ہر 3 مہینے کے بعد چند روز کے لیے ملک سے باہر جاتا ہوں۔ انگلینڈ کے ایک ہسپتال میں بڑے قابل ڈاکٹر میرا علاج کر رہے ہیں، لیکن اب وہ بھی امید چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اتنا کہہ کر شیخ سلطان خاموش ہوا تو ڈاکٹر عرفان بڑی حد تک اس کی بیماری کے بارے میں سمجھ چکا تھا۔ رہی صحیح تفصیل بھی شیخ سلطان نے آنے والے 15 منٹ میں بتا دی۔ اس کی آواز بری طرح پھولنے لگی تھی۔ ڈاکٹر عرفان نے گہری سنجیدگی سے کہا، سر، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم اس موضوع پر بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں، آپ کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے۔ نہیں ڈاکٹر عرفان، وہ قطعیت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے نحیف سی آواز میں بولا، میں نے زندگی میں کبھی آج کا کام کل پر نہیں ٹالا، اور بعد میں جیسے الفاظ میری ڈکشنری میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور چند گہری سانس لینے کے بعد اپنی کیفیت کو قابو میں کیا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے کچھ سوچ کر ہی اس وقت آپ کو یہاں بلایا ہے۔ یہ بہت اچھا موقع ہے اس معاملے کو فائنل کرنے کا۔ اس وقت ہما گھر میں نہیں، وہ اپنی کسی دوست کی شادی میں گئی ہوئی ہے، لہٰذا جو بھی طے کرنا ہے ابھی اور اسی وقت کرنا ہے، اور مجھے امید ہے ڈاکٹر عرفان آپ میری درخواست کو مسترد نہیں کریں گے۔ سر، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، ڈاکٹر عرفان جلدی سے بولا، آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، میرے بزرگوں کی طرح ہیں، آپ مجھ سے درخواست کریں گے تو میں ندامت کے بوجھ تلے دب کر مر جاؤں گا۔ آپ کی اسی سعادت مندی اور شائستگی نے مجھے ہما کے لیے آپ کے انتخاب پر مجبور کیا ہے ڈاکٹر عرفان، شیخ سلطان نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اس کام کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ حکم دیتا ہوں کہ
آپ کو ہر صورت میں میری خواہش یعنی آخری خواہش کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ بات کے اختتام پر شیخ سلطان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ ان لمحات میں وہ بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ بیڈ روم میں گھمبیر خاموشی کا راج تھا۔ شیخ کی اس کیفیت کے پیش نظر ڈاکٹر عرفان نے کہا، سر، آپ اتنے اچھے ہیں اور مجھ پر آپ کے اتنے احسانات ہیں کہ میں آپ کے حکم کو ٹال ہی نہیں سکتا، مگر کیا؟ ڈاکٹر عرفان کے خاموش ہوتے ہی شیخ نے بے تابانہ لہجے میں استفسار کیا، سر، یہ معاملہ یک فریقی تو نہیں ہے نا؟ ڈاکٹر عرفان وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس کام کے لیے دونوں فریقوں کی رضامندی ضروری ہے۔